السلام علیکم ناظرین۔ جب نواز شریف نے یہ کہا کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور وہ ان ججز اور جرنیلوں کا احتساب کریں گے جنہوں نے ماضی میں ان کو حکومت سے نکلوانے میں یا ان کے خلاف کیسز بنانے میں یا ان کو کسی طرح سے بھی سیاسی یا آپ کہہ لیں کہ ذہنی یا فیملی کے طور پر کوئی اذیت یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کا احتساب ضرور کریں گے۔ یہ نعرہ انہوں نے لندن میں بھی لگایا اور جب وہ پاکستان آئے تب بھی انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ اس قسم کی بے شمار جگہوں پر انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ان ججز اور جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ایک چلتی حکومت کو اور ایک چلتے وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیجا اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں ایک فیصلہ نواز شریف نے ایسا کیا کہ جس سے اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے انتقام یا ان کا جو جوابی وار تھا اس کا آغاز کیا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ فیصلہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کا کیا تعلق ہے، لیکن میرے خیال میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس تمام سیاسی جو چالیں چلی جا رہی ہیں، جو ایک شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب اور دیگر پلیئرز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اس میں جو سب سے کی رول، سب سے کی مومنٹ آیا تھا وہ وہی تھا کہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنا مقصود تھی۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے ریلیاں نکالی، جلسے جلوس کیے، بے شمار تقریروں میں، بے شمار بیانات میں انہوں نے، ان کی پارٹی نے اس وقت یہ بیان دیا، یہ سٹینس لیا کہ کوئی بھی جو ایک حکومت ابھی مختصر مدت کے لیے آئی ہے اسے یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرے، بلکہ یہ اختیار ایک منتخب جو ہے وہ حکومت کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ووٹ لے کر آئے اور ایک فریش مینڈیٹ کے لینے کے بعد جو ہے اس فیصلے کا وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ لیکن وہ ایک ایسا کی مومنٹ تھا جس کو نواز شریف صاحب نے سیز کیا، کیپچر کیا، اور اس ایک فیصلے کے بعد اگر آپ دیکھ لیں ایک ایک کر کے وہ تمام کردار کہ جنہوں نے کبھی نواز شریف کو مشکل میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، ان کی فیملی کو، ان کے خلاف کیسز بنائے یا کسی اور شکل میں ان کو سیاسی یا کسی اور طرح سے ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، اس کو وہ تمام کردار اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ منظر سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے سپریم کورٹ سے، آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے کے بعد آیا ہے۔ بڑا سگنیفیکنٹ ڈے ہے، مطلب اس لحاظ سے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج، اس کے بعد دوسرے جج نے استعفیٰ دیا۔ اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب جا چکے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اور ان کا بھی کوئی بہت زبردست قسم کا امیج باقی نہیں رہا۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں ان کا اس حوالے سے کردار بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ پاناما کیس کے مانیٹرنگ جج تھے۔ جن دنوں میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ٹرائل کور کرنے جاتا تھا اور نواز شریف صاحب، مریم نواز، صفدر اور باقی پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں موجود ہوتی تھی، تو جو مانیٹرنگ جج ہیں ان کے حوالے سے بڑی دفعہ ذکر آیا، بڑی دفعہ بات ہوئی، اور ان خیالات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ ایسا واحد کیس ہے کہ جس میں ایک سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج ابھی بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹ کا جج کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ اس وقت ثاقب نثار صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑا اس کو پش کیا تھا کیس کو کہ آپ اس میں الیکشن سے پہلے ایک نہ ایک ریفرنس کا فیصلہ ضرور دے دیں، چاہے 3 ریفرنسز کا نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو جج ہیں، جج بشیر صاحب، وہ ابھی بھی موجود ہیں، جب انہوں نے 3 دن، کوئی 2-3 دن کا گیپ لیا تھا کہ اب میں فیصلہ لکھ رہا ہوں اور میں لکھ کے آپ کو سناؤں گا، پورے ٹرائل میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین اور شیو ان کی صحیح، اور کبھی بال سفیدی ان کی نظر نہیں آئی، لیکن جب وہ فیصلہ سنانے والے دن پہنچے تھے تو یہ ساری چیزیں ان میں جھلک رہی تھی۔ داڑھی کے بال بھی سفید تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑا ٹائم لگا کے اور بڑا مطلب انہوں نے جو ہے نا وہ سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ لکھا ہے، لیکن بہرحال وہ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس فیصلے کی کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں تھی۔ اب یہ اعجاز الاحسن صاحب اس وقت اس سارے پاناما ٹرائل کو لیڈ کر رہے تھے۔ بعد میں یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 ججز تھے، اطہر من اللہ صاحب اور میاں گل حسن صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا تھا صرف جب وہ بیل کی ہیئرنگ سن رہے تھے، اور اس موقع پر جو اس وقت میرے بڑے کلوز اور بڑے مطلب آپ کہہ لیں کہ ان سائڈ سورسز تھے،
انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یا دیگر جو ججز جنہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کی یہ جو ساری حالت بنائی تھی وہ انتہائی غصے میں تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لال پیلے سرخ ہو گئے تھے کہ یار ہم نے ایک چیز اتنی وہ بنا کر دی اور سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے کیس کو جو ٹرائل کورٹ سے بھی اوپر آ گیا اب ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ خیر اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، آپ ماضی میں چلے جائیں، عمران خان صاحب نے جتنا بھی اوفینسو لانچ کیا تھا پی ایم ایل این کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، آج اس کا ریورس ہو رہا ہے، چاہے وہ الیکشن کیمپین کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نومینیشن پیپرز کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کینڈیڈیٹس کی فائنلائزیشن کے حوالے سے، آج وہ جیل میں ہیں، کل نواز شریف صاحب جیل میں تھے 2018 سے پہلے، آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ثاقب نثار کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اعجاز الاحسن جا چکے ہیں، مظاہر نقوی جا چکے ہیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، جب 2022 میں عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد، اس کے بعد پنجاب میں پی ایم ایل این نے گورنمنٹ بنائی اور پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں حمزہ شہباز، ان کی حکومت بنی، لیکن اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ فیصلہ آیا 63A کی ایکسپلینیشن کا، اس کی انٹرپریٹیشن کا، تو وہ بھی تشریح کرنے والے کوئی اور نہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہی ہیں۔ یہ سورسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اس طرح سے آگے لے کر آئے کہ وہ ایک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو انہوں نے گھر بھیجنے میں اہم رول پلے کیا۔ اب بے شمار اور مثالیں مل جائیں گی، انہوں نے یہ جو 63A والی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے پیچھے جو بھی پاناما والے معاملات ہیں، اور بھی ایسے بے شمار آپ کو مختلف جگہوں پر حوالے مل جائیں گے کہ جہاں انہوں نے بڑا کی رول پلے کیا، لیکن آج ایک ایک کر کے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام کے پیچھے جو ابھی جنرل فیض کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیش ہوں گے کمیٹیوں میں یا ادھر ادھر ان کی بھی کوئی آگے چیز چلے گی، اور باقی لوگوں کا بھی شاید احتساب ہو، یا جن لوگوں نے خاص کر پاناما میں رول پلے کیا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی چیز اچانک سننے کو ملے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا یا انہوں نے یہ کر لیا۔ تو جس رفتار سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو ڈاٹس ہیں ان کو اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو یہی چیز سمجھنے میں آئے گی اور دیکھنے میں آئے گی کہ نواز شریف صاحب کے جو بھی لوگ جنہوں نے ان کے خلاف ایک رول پلے کیا، آہستہ آہستہ وہ پولیٹیکل سین سے یا جو منظر ہے ہمارے اس پورے ملک میں ابھی جو سینیریو ہے اوورآل، اس سے وہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اب اعجاز الاحسن صاحب کے جو استعفے کی وجوہات ہیں وہ کچھ بھی ہوں کہ انہوں نے یا وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نواز شریف نے کوئی ڈیل کی ہو، اور ڈیل بھی جو ہے وہ ایسی کی ہے کہ جناب ہر طرح سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، جو ان کے خلاف ججز جنہوں نے فیصلے دیے وہ ایک ایک کر کے جو ہے خود ہی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی جرنیل بھی جو ہیں ان کا بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ ہمیں دیکھنے سننے کو ملے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی جو ان کے پاس ہے چیز، یا کوئی آپ کہہ لیں کوالٹی ہے، اسکل ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کی بات سنی جا رہی ہے اور مانی جا رہی ہے۔ ڈیل کا یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف سے اچھے تعلقات کا ہر پولیٹیکل لیڈر اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں خواہاں ہے، لیکن کیا یہ کون سی ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ہر بار نواز شریف صاحب کسی نہ کسی طرح کم بیک کر لیتے ہیں؟ اس دفعہ بھی وہ کر رہے ہیں، اپیرنٹلی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز صرف ابھی یوں سمجھ لیں کہ انتظار میں ہے کہ ایک فائنل اپروول جو ہے، فارمل اپروول جو ہے وہ چیزوں کی ہوتی چلی جائے، لیکن شاید اس سے پہلے جو نواز شریف کا جوابی وار ہے، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انتقام لینا نہیں آتا، نہ میں لیتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں، لیکن مشرف کا فیصلہ بھی آج کل کے دنوں میں آیا، آپ کو ابھی معلوم ہی ہے کہ ان کو سزائے موت ان کی برقرار رکھی گئی، حالانکہ وہ ابھی قبر میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار کردار کے جنہوں نے کبھی بھی ماضی میں کسی بھی طرح کوئی ایسا رول پلے کیا جس سے نواز شریف کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہوا، ایک ایک کر کے وہ منظر سے غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے، ایک ایک کر کے ان کے مخالفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو بھی ہے اس کو کبھی نہ کبھی وقت، کبھی نہ کبھی خود نواز شریف صاحب یا کوئی اور بندہ جو ان رازوں سے واقف ہے وہ ریویل کرے تو شاید ان سے پردہ اٹھے، لیکن بہرحال آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں، اس وقت نواز شریف صاحب میرے خیال میں جو وہ چاہ رہے ہیں، جو ان کی مرضی ہے، جیسے وہ ڈیزائر کر رہے ہیں اسی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔